خوش آمدید. کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے ارد گرد نا شور بہت بڑھ گیا ہے؟ ہم ایک مستقل سی ہلچل، ایک بے چینی، اور وجہ بھی سمجھ نہیں آتی. بالکل. تو آپ اکیلے نہیں ہیں. آج ہم اسی کیفیت کی تہ میں جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری جدید زندگی ہے، خاص طور کے ٹیکنالوجی، یہ ہمیں کیوں اتنا بے سکون، اتنا منتشر محسوس کروا رہی ہے. جی بالکل. اور اس کھوج میں نا ہماری رہنمائی کرے گی علی حیدر کی کتاب ریکلیم یور کام اینڈ فائنڈ فوکس ان اے ڈسٹریکٹڈ ورلڈ. اچھا. آج ہم اس کے پہلے حصے پر بات کریں گے، دا گریٹ ڈسکنیکٹ، دا وائی. یعنی یہ سمجھنا کہ آخر یہ جو خلفشار ہے اس کی جڑیں کہاں ہیں. صحیح. یعنی صرف علامات نہیں دیکھنی، بلکہ اصل وجہ کیا ہے، بیماری کی تشخیص یوں کہہ لیں، بالکل. تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہاں تک، اس مقام تک پہنچے کیسے، اور پھر شاید آگے کا راستہ بھی نظر آئے. بالکل. پہلا قدم یہی ہے. تو شروع کہاں سے کریں؟ کیا ماضی کیا واقعی اتنا پرسکون تھا جتنا ہم سوچتے ہیں، یا یہ صرف ایک خیال ہے؟ دیکھیں، کتاب اسی موازنے سے شروع ہوتی ہے. یہ ہمیں اپنے بزرگوں کی دنیا میں لے جاتی ہے. شاید ہمارے دادا دادی کا زمانہ، ان کی زندگی میں نا ایک قدرتی آہنگ تھا، ایک ردم تھا. صبحیں فون کے الارم سے نہیں شروع ہوتی تھی. اچھا، کیسے؟ شاید پرندوں کی آواز سے، سورج کی روشنی سے، اور کام اور گھر، ان کے بیچ ایک واضح لکیر تھی. او ہاں، وہ لکیر تو اب تو جیسے مٹ ہی گئی ہے. بالکل. جی، کام تو ہر وقت جیب میں ہے نا؟ یہی تو نکتہ ہے. اور رابطے وہ بھی مختلف تھے. خط لکھتے تھے لوگ، یا آمنے سامنے ملتے تھے. ہاں، مسلسل یہ جو نوٹیفیکیشنز کی بمباری ہے، یہ نہیں تھی. بالکل نہیں. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی، مرمت کی ثقافت، ریپیئر کلچر. مرمت کی ثقافت وہ کیا ہے؟ یعنی جب چیزیں خراب ہوتی تھیں، جوتے، اوزار، تو انہیں پھینکا نہیں جاتا تھا، انہیں ٹھیک کیا جاتا تھا. اچھا. ہاں، اس سے نا ایک تو چیزوں کی قدر کا احساس ہوتا تھا، اور دوسرا ایک خود مختاری کا احساس بھی، کہ آپ اپنی چیزیں خود ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ بات تو بہت دلچسپ ہے. آج کل تو ذرا سی چیز پرانی ہی ہو یا خراب، بس نئی لے آؤ. بالکل. شاید اس میں صرف سہولت نہیں، کچھ اور بھی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور اس پر ہم آئیں گے. ایک اور اہم فرق تھا کمیونٹی کا. کمیونٹی. جی، شامیں اکثر پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھکوں میں گزرتی تھیں. آمنے سامنے کی بات چیت. ہاں، وہ گپ شپ، وہ محفلیں. جی. اس سے رشتے بھی مضبوط ہوتے تھے، اور ساتھ میں آپ کہہ لیں حکمت بھی بڑھتی تھی، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا. اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ معلومات کا تو جیسے سمندر ہے ہمارے پاس، انگلی کے ایک جنبش پہ دنیا جہان کی خبریں. جی. لیکن کیا ہم زیادہ دانا ہوئے ہیں؟ کیا ہم زیادہ سمجھدار ہوئے ہیں؟ فیس بک پہ ہزاروں دوست، لیکن پھر بھی تنہائی کا احساس بڑھ رہا ہے. پوری دنیا سے ایک سیکنڈ میں رابطہ ہو جاتا ہے، مگر جو ساتھ بیٹھا ہے اس سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ کیسے پیدا ہوا؟ کتاب کا استدلال یہی ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے نظام کا نتیجہ ہے جو رفتار کو، مقدار کو اور مسلسل مصروفیت کو اہمیت دیتا ہے. اچھا. مگر اہم بات یہ ہے، اور کتاب یہ بہت واضح کرتی ہے، کہ یہ صورتحال ایسی نہیں کہ بدلی نہ جا سکے، یہ ناگزیر نہیں. تو امید ہے؟ بالکل. پہلا قدم اس نظام کو سمجھنا ہے، یہ جاننا کہ ہم یہاں تک آئے کیسے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس نظام کو ذرا کھولتے ہیں. یہ جو تبدیلیاں ہیں، جو شاید آہستہ آہستہ آئیں، یہ کیسے ایک منظم شکل اختیار کر گئیں؟ کتاب کہتی ہے کہ 3 بنیادی محرکات ہیں، یا انجنز کہہ لیں. جی. جو اس سارے خلفشار کو ہوا دے رہے ہیں. بالکل. پہلا انجن ہے منصوبہ بند متروکیت، پلانڈ آبسولیسنس. منصوبہ بند متروکیت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک کاروباری حکمت عملی ہے. اس میں مصنوعات کو، چیزوں کو جان بوجھ کر ایسا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ جلدی ناکارہ ہو جائیں. جان بوجھ کر؟ جی. یا تو وہ ٹوٹ جائیں، یا پرانی لگنے لگیں، یا ان کی مرمت اتنی مشکل یا مہنگی ہو کہ نئی خریدنا آسان لگے. اچھا، مقصد سیدھا ہے. تاکہ ہم بار بار نئی چیزیں خریدیں. اس کی مثالیں ہیں کوئی؟ مطلب روزمرہ زندگی میں؟ سب سے عام مثال شاید ہمارے سمارٹ فونز ہیں. او ہاں. اکثر 2-3 سال بعد وہ سست ہونے لگتے ہیں، ہے نا؟ بالکل. بیٹری بھی جلدی ختم ہونے لگتی ہے. جی. اور پھر نئے سافٹ ویئر اپڈیٹس آتے ہیں جو پرانے فونز پر ٹھیک سے چلتے ہی نہیں،
یا سپورٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ کتاب میں اس کے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ جیسے 2017 میں ایپل نے خود مانا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر پرانے آئی فونز کو سست کیا تھا۔ اچھا، وجہ کیا بتائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے نئے ماڈلز خرید لیے۔ ایک اہم نکتہ یہاں یہ بھی ہے کہ کمپنیاں صرف چیزوں کو ناکارہ نہیں بناتی، وہ ہماری خواہشات کو بھی پلان کرتی ہیں۔ خواہشات کو کیسے؟ ہمیں یہ محسوس کروا کر کہ جو ہمارے پاس ہے نا وہ اب کافی نہیں، وہ پرانا ہو گیا ہے، چاہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو۔ صحیح۔ کتاب میں ایک مثال ہے زارا کی، جو دبئی میں آرکیٹیکٹ ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اسے نیا خریدنا پڑا صرف اس لیے کہ جو نیا ڈیزائن سافٹ ویئر اسے استعمال کرنا تھا وہ پرانے آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہی نہیں تھا۔ اوہو، یعنی مسئلہ صرف چیز کا خراب ہونا نہیں بلکہ اسے غیر ضروری طور پر پرانا بنا دینا بھی ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک مسلسل بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک دباؤ کہ ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی پہلی قوت، پہلا انجن۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا انجن ہے توجہ کی معیشت، دی اٹینشن اکانومی۔ توجہ کی معیشت، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں نا ہماری توجہ، آپ کی اور میری توجہ، ایک انتہائی قیمتی چیز بن گئی ہے، ایک کرنسی کی طرح۔ ہماری توجہ کرنسی کیسے؟ دیکھیں، فیس بک، گوگل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، نیٹ فلکس، یہ بڑی بڑی کمپنیاں اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ کیسے کما رہی ہیں؟ اشتہارات سے۔ جی، لیکن وہ اشتہار کس کو دکھاتی ہیں؟ ہمیں۔ اور وہ مشتہرین سے پیسے کیوں لیتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری توجہ حاصل کر سکتی ہیں، وہ ہماری توجہ بیچتی ہیں۔ اچھا، یہ بات اکثر سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم تو یہ ساری ایپس مفت میں استعمال کرتے ہیں نا۔ یہی تو اصل چال ہے، وہ بظاہر مفت ہے لیکن ہم قیمت ادا کر رہے ہیں، اپنی توجہ کی صورت میں، اپنے وقت کی صورت میں۔ اچھا۔ ہمارا ہر کلک، ہر لائک، ہر شیئر، اسکرین پر ہماری نظریں جمی رہنا، ایپ پر گزارا ہوا ہر سیکنڈ، یہ سب ان کے لیے ڈیٹا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں ہمیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، اور پھر ہماری توجہ مشتہرین کو بیچنے کے لیے، اور وہ ہماری توجہ حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیا طریقے استعمال کرتے ہیں؟ بہت سے نفسیاتی حربے ہیں، مثلاً لامحدود سکرولنگ، انفینٹ سکرول۔ ہاں، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، بس نیچے جاتے جاؤ۔ بالکل، تاکہ آپ ایپ چھوڑ کر نہ جائیں، یا پھر آٹو پلے ویڈیوز، ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے دوسری خود ہی چل پڑتی ہے۔ صحیح۔ اور نوٹیفیکیشنز کا کیا؟ وہ تو ہر وقت آتی رہتی ہیں، پنگ پنگ۔ بالکل، نوٹیفیکیشنز شاید سب سے طاقتور حربہ ہیں۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک، ہر کمنٹ ہمارے دماغ میں نا ڈوپامین نامی کیمیکل کا ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتا ہے۔ ڈوپامین؟ وہ جو خوشی والا کیمیکل ہے؟ جی، خوشی اور انعام سے منسلک ہے۔ اس سے ہمیں ایک وقتی تسکین ملتی ہے اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بار بار فون چیک کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کتنی بار؟ کیا اس پر کوئی تحقیق ہے؟ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ ایک اوسط شخص دن میں تقریباً 96 بار اپنا فون چیک کرتا ہے۔ 96 بار دن میں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا، اگر آپ پروڈکٹ کے لیے ادائیگی نہیں کر رہے تو آپ ہی پروڈکٹ ہیں۔ گہری بات ہے۔ اور قیمت صرف ہمارا وقت نہیں ہے، قیمت ہمارا ذہنی سکون بھی ہے، ہماری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے، 96 بار۔ اچھا، تو پہلا انجن منصوبہ بند متروکیت، ٹھیک ہے۔ دوسرا توجہ کی معیشت، ٹھیک ہے۔ تیسرا انجن کیا ہے؟ تیسرا انجن ہے ہمیشہ آن رہنے کی ثقافت، دی آلویز آن کلچر۔ ہمیشہ آن یعنی وہ کیفیت، وہ ماحول جہاں کام اور ذاتی زندگی کے بیچ کی لکیریں مٹ گئی ہیں، دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے، دفتر اور گھر ایک ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ بالکل، ٹیکنالوجی نے کام کو ہماری جیب تک پہنچا دیا ہے، لیپ ٹاپ، سمارٹ فون، دفتر اب ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب دفتر کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور ہم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ہم ہر وقت دستیاب رہیں، ای میلز کا جواب دیں، میسیجز کا جواب دیں، چھٹی والے دن بھی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتاب میں دبئی کے ایک فائنانس پروفیشنل سمیر کی مثال دی گئی ہے۔ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ویکنڈ پر بھی ای میلز کا فوراً جواب دے۔ اس کا تو بہت دباؤ ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔
یہ جو ہمیشہ آن رہنے کی مجبوری ہے نا، اس کا نفسیاتی بوجھ بہت شدید ہے۔ یہ ہمیں مسلسل چوکس رکھتا ہے، ہائپر ویجیلنٹ، جیسے ہر وقت کسی الرٹ کے لیے تیار رہنا۔ جیسے کوئی خطرہ ہو؟ جی، ہمارا جسم اسے اسی طرح لیتا ہے۔ تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول وہ مسلسل بڑھے رہتے ہیں۔ طویل مدت میں اس سے کیا ہوتا ہے؟ برن آؤٹ، صحت کے مسائل، نیند خراب۔ اور رشتوں پر بھی تو اثر پڑتا ہوگا؟ یقیناً، جب آپ جسمانی طور پر تو گھر پر موجود ہیں لیکن ذہنی طور پر دفتر کی ای میلز میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں مصنف کہتا ہے کہ یہ جو حدود ہے نا، کام اور زندگی کے بیچ، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ ہماری حفاظت ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، حدود ہماری حفاظت ہے۔ جی، تو یہ تینوں انجن مل کر منصوبہ بند مترکیت، توجہ کی معاشیت اور ہمیشہ آن کلچر، یہ مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک مسلسل بے چینی، ایک خلفشار۔ بالکل۔ کتاب اسے ایک پرفیکٹ طوفان کہتی ہے۔ مالی دباؤ، نئی چیزیں خریدنے کا، ذہنی دباؤ، توجہ کا بٹنا، اور جذباتی دباؤ، ہمیشہ آن رہنا۔ لیکن اس طوفان کا سب سے گہرا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے گہرا اثر وہ باہر نہیں، وہ ہمارے اندر ہو رہا ہے، ہماری نفسیات پر۔ کتاب کا اگلا حصہ اسی نفسیاتی قیمت پر بات کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ نظام ہمارے ذہن پر، ہمارے دل پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے واضح اثر ہے بکھرا ہوا ذہن، the scattered mind۔ بکھرا ہوا ذہن یعنی کسی ایک چیز پر دیر تک توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں اور اچانک فون چیک کرنے کی شدید خواہش ہو؟ ہوا ہے، یہ تو ہر روز ہوتا ہے۔ یا کوئی اہم کام شروع کریں اور 10-15 منٹ بعد احساس ہو کہ آپ کچھ اور ہی کر رہی ہیں، انٹرنیٹ پر کچھ دیکھ رہی ہیں؟ بالکل، یہ تو جیسے معمول بن گیا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ہماری مرضی کی کمزوری ہے، ول پاور کا مسئلہ ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ ہے۔ یہ برسوں کی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے۔ کنڈیشننگ؟ جی، مسلسل نوٹیفیکیشنز، معلومات کی بھرمار، اس سب نے ہمارے دماغ کو سکھا دیا ہے کہ ہر مداخلت اہم ہے، ہر نئی چیز پر فوراً دھیان دینا ضروری ہے۔ اچھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ہم گہرے کام یعنی ڈیپ ورک کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ گہرا کام؟ جی، وہ حالت جب آپ کسی کام میں پوری طرح ڈوب جائیں، بنا کسی خلفشار کے، اور حقیقی تخلیق یا گہری سمجھ بوجھ یا کوئی ہنر سیکھنے کا تجربہ کریں۔ ہاں، وہ جو زون میں ہونے والی کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل وہی، وہ کیفیت اب نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر وقت مصروف نظر آتے ہیں، تھکے ہوئے بھی رہتے ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی حقیقی طور پر مطمئن ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ذہن کا بکھرنا، یہ تو ایک پہلو ہوا۔ کیا یہ نظام ہمارے جذبات پر، دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ یقیناً۔ دوسرا بڑا نفسیاتی نقصان ہے پریشان دل، دی اینکشس ہارٹ۔ پریشان دل؟ دیکھیں، فون کی ہر پنگ، ہر وائبریشن، یہ صرف ایک اطلاع نہیں ہے، یہ ہمارے اعصابی نظام کے لیے ایک الرٹ سگنل ہے۔ الرٹ کس چیز کا؟ ہمارا جسم، ہمارا قدیم دماغ ہر الرٹ کو ایک ممکنہ خطرے کے طور پر لیتا ہے، چاہے وہ انسٹاگرام پر کسی کی پوسٹ کا لائک ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں مستقل طور پر ایک ہلکی سی چوکسی کی حالت میں رکھتا ہے، ہائپر ویجیلنس جسے کہتے ہیں۔ یعنی جسم ہر وقت تھوڑا سا تناؤ میں رہتا ہے، فائٹ یا فلائٹ موڈ میں۔ ایک ہلکی مگر مستقل قسم کی۔ کتاب میں مریم نامی ایک یونیورسٹی کی طالبہ کی مثال ہے۔ وہ فومو کی وجہ سے، فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، کچھ چھوٹ جانے کا ڈر۔ جی، وہ اس ڈر سے رات کو اپنا فون تکیے کے پاس رکھ کر سوتی ہے کہ کہیں کوئی اہم اپڈیٹ مس نہ ہو جائے۔ اوہ! اب سوچیں، اس مسلسل تناؤ کے جسمانی اثرات کیا ہوں گے؟ وہی کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے تناؤ کے ہارمونز کا بڑھنا۔ اور اس سے نیند، ہاضمہ، یہ سب متاثر ہوتا ہوگا؟ بالکل۔ نیند، ہاضمہ، ہمارا مدافعاتی نظام، سب پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سر درد، پٹھوں میں کھچاؤ، یہ عام علامات بن جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا تناؤ شدید ہوتا تھا، مگر وقتی۔ کوئی خطرہ آیا، رد عمل دیا، بات ختم۔ ہمارا تناؤ ہلکا ہے، مگر
مگر دائمی ہے، مسلسل ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حال میں جینے کی خوشی چھین لیتا ہے۔ ہم ہر وقت یا تو ماضی میں الجھے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن بات ہے۔ بکھرا ہوا ذہن، پریشان دل، اور کیا ہے؟ تیسرا نفسیاتی جال، جو شاید بہت لطیف ہے مگر بہت گہرا ہے، وہ ہے موازنے کا جال، دی ٹریپ آف کمپیریزن۔ موازنہ یعنی خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا؟ جی، انسان ہمیشہ سے موازنہ کرتا آیا ہے، یہ فطری ہے، لیکن پہلے یہ موازنہ کن سے ہوتا تھا؟ اپنے آس پاس کے لوگوں سے، خاندان، دوست، پڑوسی، حقیقی لوگ۔ صحیح۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنا موازنہ کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے، اور وہ بھی کون سی زندگیاں؟ وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ بالکل، احتیاط سے تیار کردہ، فلٹر شدہ، پرفیکٹ زندگیاں۔ انسٹاگرام کی وہ چمکتی دمکتی تصاویر، لنکڈ ان پر کامیابیوں کی لمبی چوڑی فہرستیں، یہ حقیقت تو نہیں ہوتی نا؟ یہ تو بس ہائی لائٹ ریلز ہوتی ہیں۔ یقیناً، لیکن ہمارا دماغ اکثر اس فرق کو سمجھ نہیں پاتا یا نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی عام سی اتار چڑھاؤ والی زندگی کا موازنہ ان مثالی چمکتی ہوئی تصویروں سے کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ ہم خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں عدیل نامی شخص کی مثال ہے۔ اس کی نوکری اچھی ہے، زندگی مستحکم ہے، لیکن جب وہ دوسروں کی آن لائن کامیابیاں دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ماہرین نفسیات اسے رشتہ دار محرومی کہتے ہیں، ریلیٹو ڈیپریویشن۔ رشتہ دار محرومی؟ جی، یعنی کمی کا احساس اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا۔ اس سے شکر گزاری کا جذبہ کم ہوتا ہے، خود اعتمادی کمزور ہوتی ہے، اور ہم اپنی اصل مستند ذات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں، ذہن بکھرا ہوا ہے، دل پریشان ہے، اور ہم مسلسل خود کو دوسروں سے کمتر سمجھ رہے ہیں، اس سب کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی قطب نما ہے نا، انر کمپس، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اندرونی قطب نما یعنی؟ ہماری اپنی اقدار، ہماری اپنی سمجھ۔ جی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی اقدار، ان کی شناخت، وہ کیسے بنتی تھی؟ ان کے ذاتی تجربات سے، اپنی کمیونٹی سے جوڑ سے، غور و فکر سے، تنہائی میں سوچنے سے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری شناخت اکثر اس ڈیجیٹل آئینے میں بن رہی ہے جو سوشل میڈیا ہمیں دکھاتا ہے۔ ہم دنیا سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بڑے فیصلے بھی، جیسے کیریئر کا فیصلہ، رشتوں کا فیصلہ، زندگی کے مقاصد، یہ بھی بیرونی دباؤ سے یا دکھاوے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہونے کا بہت قوی امکان ہے۔ ہم شاید وہ راستہ نہیں چنتے جو ہماری اپنی اندرونی آواز، ہماری روح کی پکار ہو، بلکہ وہ چنتے ہیں جو دوسروں کو اچھا لگے گا یا جس پر زیادہ لائکس آئیں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک گہری اندرونی بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ چاہے ظاہری طور پر ہم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ نظر آئیں، وہ کامیابی کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اپنی اندرونی آواز سننے کے لیے خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج کل بہت نایاب ہے۔ کتاب اس پوری کیفیت کو کہتی ہے منقطع ہونے کی بھاری قیمت، The heavy price of disconnection۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں جسے ہم ایک بیگ پہنے ہوئے ہیں اور اس میں مسلسل پتھر بھرتے جا رہے ہیں۔ پتھر؟ ہاں، ہر نوٹیفیکیشن، ہر غیر ضروری ای میل، ہر منفی موازنہ، یہ ایک پتھر ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم دب جاتے؟ جی، اور کبھی کبھی ہم اس بوجھ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرح کی بے حسی طاری ہو جاتی ہے، نمنس۔ یہ تو بہت سنجیدہ تصویر کشی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ جو ایک وسیع پیمانے پر بے چینی اور خلفشار ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ صرف ہماری ذاتی کمزوری یا ناکامی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک پورے نظام کا نتیجہ ہے جس کے 3 بڑے انجن ہیں۔ منصوبہ بند متروکیت، جو ہمیں مسلسل خریدنے پر اکساتی ہے۔ جی۔ توجہ کی معیشت، جو ہمارے دھیان کو، ہماری توجہ کو ایک مال کی طرح بیچتی ہے۔ صحیح۔ اور ہمیشہ آن رہنے کی ثقافت، جو ہمیں کام اور زندگی میں کوئی سکون، کوئی وقفہ نہیں لینے دیتی۔ بالکل درست۔ اور اس کی نفسیاتی قیمت وہ ہم سب ادا کر رہے ہیں۔
बिखरे हुए जहन की सूरत में, परेशान दिल की सूरत में, मवाज़ने के जाल में फंसकर और अपनी अंदरूनी रहनुमाई, अपने अंदरूनी कुतुब-नुमा से दूर होकर। लेकिन किताब का पैगाम सिर्फ मायूसी का तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि किताब का सबसे अहम पैगाम शायद यही है कि ये समझना कि मसला क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, यही तब्दीली की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। यानी आगाही, अवेयरनेस। जी, आगाही ही पहला कदम है। जब हम उन कुव्वतों को पहचान लेते हैं ना, जो हमें लाशऊरी तौर पर मुतासिर कर रही हैं, तो हम शऊरी तौर पर मुख्तलिफ इंतखाब करने के काबिल हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये जानना कि ये निज़ाम कैसे काम करता है, हमें उससे निमटने की, इसका मुकाबला करने की ताकत देता है। बिल्कुल। ये जानना कि पुरसुकूनियत, तवज्जो, ये दोबारा हासिल करना मुमकिन है। ये जानना कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन सकते हैं, ये बजाते खुद बहुत ताकतवर एहसास है। और किताब का अगला हिस्सा वो इसी कैसे पर बात करता है, यानी द हाउ, कि अमली तौर पर हम क्या इकदामात कर सकते हैं अपनी पुरसुकूनियत और तवज्जो वापस पाने के लिए। वो तो फिर अगली निशस्त का मौजू होगा। लेकिन आज की गुफ्तगू ने यकीनन उन कुव्वतों को समझने में बहुत मदद दी है जो पसे पर्दा काम कर रही हैं। जी। अब जाते जाते सामईन के लिए एक आखिरी गौर तलब नुक्ता छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिएगा कि आज जिन 3 इंजनों की हमने बात की, मंसूबाबंद मतरूकियत, तवज्जो की मईशत और हमेशा ऑन कल्चर, इनमें से कौन सा इंजन आपकी अपनी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हावी महसूस होता है? अच्छा सवाल है। और क्या इस आगाही से कोई एक छोटा सा, बहुत मामूली सा कदम उठाने का ख्याल जहन में आया है, जो शायद आप आज ही या कल अपनी जिंदगी में कुछ सुकून लाने के लिए उठा सकते हैं? बहुत खूब। इसी सोच के साथ आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस जायजे ने आपको अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने में मदद दी होगी। शुक्रिया। शुक्रिया।